پرانے زمانوں کا تذکرہ ہے جب بستیوں میں سکون ہوا کرتا تھا اور لوگ اپنی محنت کی کمائی پر شکر ادا کرتے تھے۔ دور کسی بستی کے کنارے ایک چھوٹا سا کچا مکان تھا جس میں حامد نامی ایک غریب لکڑہارا اپنی بوڑھی ماں اور بیوی بچوں کے ساتھ رہتا تھا۔ حامد کا کل سرمایہ ایک پرانی کلہاڑی اور ایک دبلا پتلا گدھا تھا۔ وہ روزانہ سورج نکلنے سے پہلے جنگل کی تیاری کرتا تھا، دن بھر کڑی دھوپ میں لکڑیاں کاٹتا اور شام میں شہر کی منڈی میں جا کر بیچ آتا۔ اس کو اس کے صرف چند سکے ہی ملا کرتے تھے جس سے اس کے گھر کا چولہا چلتا تھا۔ حامد جتنا غریب تھا اتنا ہی نیک دل اور صابر انسان تھا۔ اس کے لبوں پر ہر وقت اللہ کا شکر رہتا تھا اور وہ اکثر اپنی بیوی سے کہتا کہ رزق کم ہو یا زیادہ، برکت ہمیشہ حلال کی کمائی اور صبر میں ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ علاقے میں شدید خشک سالی پڑ گئی، کئی مہینوں سے بارش نہیں ہوئی تھی جس کی وجہ سے جنگل کے قریبی درخت سوکھ کر ختم ہو چکے تھے اور اب لکڑیاں کاٹنے کے لیے حامد کو بہت دور گھنے اور پر اسرار جنگل کے اندر جانا پڑتا تھا۔ ایک صبح حامد معمول سے زیادہ دور نکل گیا جہاں پرانے اور قد آور درختوں نے زمین پر اندھیرا سا پھیلا رکھا تھا۔ وہ ایک بڑے سوکھے درخت کی تلاش میں تھا کہ اچانک اس کی نظر ایک عجیب و غریب غار کے قریب کھڑے ایک پرانے برگد کے درخت پر پڑی۔ اس درخت کی شاخیں اتنی موٹی اور اتنی مضبوط تھی کہ حامد نے سوچا اگر وہ اس کی چند شاخیں کاٹ لے تو اسے ہفتے بھر کی مزدوری ایک ہی دن میں مل جائے گی۔ حامد نے بسم اللہ پڑھی اور کلہاڑی چلانے ہی والا تھا کہ کسی کے کراہنے کی آواز سنائی دی۔ وہ رک گیا اور ادھر ادھر دیکھا مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ اس نے سوچا شاید یہ ہوا کا جھونکا ہے یا اس کا وہم، اور دوبارہ کلہاڑی لہرائی۔ جیسے ہی کلہاڑی کا پہلا وار درخت کے تنے پر پڑا ایک زوردار دھماکہ ہوا اور پورے جنگل میں ایک ایسی خوفناک گونج پیدا ہوئی کہ زمین لرزنے لگی۔ غار کے اندر سے کالے دھوئیں کا ایک مرغولا نکلا اور دیکھتے ہی دیکھتے حامد کے سامنے ایک دیو ہیکل جن کھڑا ہو گیا جس کے سر آسمان سے باتیں کر رہے تھے اور آنکھیں دیکھتے ہوئے انگاروں کی طرح سرخ تھی۔ حامد خوف کے مارے زمین پر گر پڑا اور اس کے ہاتھ سے کلہاڑی چھوٹ گئی۔ جن نے گرج دار آواز میں کہا، اے نادان انسان، تیری یہ ہمت کہ تو نے میرے مسکن پر کلہاڑی چلائی، کیا تجھے اپنی جان پیاری نہیں؟ حامد کانپتے ہوئے بولا، اے غیبی مخلوق، مجھے معاف کر دے، مجھے علم نہیں تھا کہ یہ آپ کا ٹھکانہ ہے، میرے چھوٹے چھوٹے بچے گھر پر بھوکے ہیں، میں صرف محنت مزدوری کے لیے یہاں آیا تھا۔ جن نے غصے سے حامد کی طرف دیکھا، لیکن جب اس نے حامد کی آنکھوں میں سچائی اور خوف کی بجائے عاجزی دیکھی تو وہ رک گیا۔ اس نے کچھ دیر سوچا اور پھر بولا، میں تجھے ایک شرط پر چھوڑ سکتا ہوں۔ میں برسوں سے اس غار میں قید ہوں اور تنہائی نے مجھے چڑچڑا سا بنا دیا ہے۔ اگر تو مجھے کوئی ایسی بات سنائے یا کوئی ایسا کام کر کے دکھائے جو مجھے حیران کر دے تو میں نہ صرف تجھے چھوڑ دوں گا بلکہ تجھے مالا مال کر دوں گا، لیکن اگر تو ناکام رہا تو میں تجھے اسی درخت کے ساتھ دفن کر دوں گا۔ حامد نے اللہ کا نام لیا اور ہمت جمع کر کے کہا، اے جن، میں کوئی عالم یا جادوگر تو نہیں، لیکن میں آپ کو ایک ایسی حقیقت بتا سکتا ہوں جو شاید آپ کی حیرت کا باعث بنے۔ جن نے سر ہلایا اور حامد نے اسے انسانوں کے صبر اور نیکی اور اللہ پر بھروسے کے قصے سنانا شروع کیے۔ حامد نے اسے بتایا کہ کس طرح ایک انسان بھوک میں بھی دوسروں کی مدد کرتا ہے اور کس طرح اللہ کی رضا کے لیے اپنی خواہشات قربان کر دیتا ہے۔ جن جو کہ صدیوں سے انسانیت کی ان خوبیوں سے بے خبر تھا، حامد کی باتیں سن کر دنگ رہ گیا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ مٹی سے بنا یہ کمزور انسان اتنی بڑی روحانی طاقت رکھ سکتا ہے۔ جن کا غصہ ٹھنڈا ہونے لگا اور اس نے حامد سے کہا، تیری باتوں میں ایک عجیب سا سکون ہے، تو نے مجھے واقعی حیران کر دیا ہے۔ جا، میں تجھے معاف کرتا ہوں اور انعام کے طور پر تجھے یہ جادوئی چراغ دیتا ہوں۔ اسے جب بھی جلاؤ گے تمہیں وہ سب ملے گا جس کی تمہیں ضرورت ہوگی، مگر یاد رکھنا جس دن تمہارے دل میں لالچ آ گیا یہ چراغ پتھر بن جائے گا۔ حامد چراغ لے کر خوشی خوشی گھر پہنچا اور اپنی بیوی کو سارا واقعہ سنایا۔ اب حامد کی زندگی بدل گئی تھی، اسے اب جنگل جانے کی ضرورت نہیں تھی۔
چراغ کی مدد سے اس کے گھر میں وافر رزق اور ضرورت کی ہر چیز موجود تھی۔ بستی کے لوگ حیران تھے کہ ایک غریب لکڑہارا اچانک اتنا امیر کیسے ہو گیا۔ حامد نے اپنی دولت چھپانے کی بجائے غریبوں کی مدد کرنا شروع کر دی۔ وہ ہر روز بستی کے یتیموں اور بیواؤں کے گھر راشن پہنچاتا، لیکن جہاں نیکی ہوتی وہاں حاسد بھی پیدا ہو جاتے ہیں۔ بستی کا ایک شریر شخص جس کا نام کریم تھا، حامد کی اس اچانک خوشحالی کے پیچھے کا راز جاننے کے لیے اس کی جاسوسی کرنے لگا۔ ایک رات کریم نے کھڑکی سے دیکھا کہ حامد ایک پرانے چراغ کو روشن کر رہا ہے اور اس میں دھواں نکلتے ہی میز پر بہترین کھانے سج رہے ہیں۔ کریم کے دل میں لالچ کا سانپ رینگنے لگا۔ اس نے سوچا کہ اگر یہ چراغ میرے پاس ہو تو میں پوری دنیا کا امیر ترین شخص بن سکتا ہوں۔ اگلی صبح جب حامد نماز کے لیے مسجد گیا، کریم دیوار پھلانگ کر گھر میں داخل ہوا اور وہ جادوئی چراغ چرا کر بھاگ نکلا۔ کریم سیدھا اسی گھنے جنگل کی طرف بھاگا جہاں سے حامد کو وہ چراغ ملا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ وہ جن سے مزید طاقت حاصل کر لے گا، لیکن جیسے ہی اس نے جنگل میں قدم رکھا وہی پرانا جن اس کے سامنے نمودار ہو گیا۔ کریم نے ڈرتے ہوئے چراغ دکھایا اور کہا، اے جن، اب میں اس چراغ کا مالک ہوں، مجھے سونا دو، مجھے محلات دو۔ اور پھر جن نے بہت زوردار قہقہ لگایا اور کہا، او بدبخت انسان، یہ چراغ صرف اس کے لیے کام کرتا ہے جس کا دل صاف ہو۔ تو نے چوری کی اور لالچ دکھایا، اب دیکھ تیرا انجام کیا ہوتا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ چراغ کریم کے ہاتھ میں ایک دہکتا ہوا کوئلہ بن گیا اور کریم درد سے چلانے لگا۔ جن نے اسے عبرت کا نشان بنانے کے لیے ایک درخت سے باندھ دیا۔ ادھر جب حامد گھر لوٹا اور چراغ غائب پایا تو وہ پریشان نہیں ہوا، بلکہ اس نے مصلی بچھایا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ یا اللہ، اگر وہ چراغ میرے لیے آزمائش تھا تو اچھا ہوا کہ چلا گیا، مجھے میری پرانی کلہاڑی ہی کافی ہے۔ حامد دوبارہ جنگل جانے لگا۔ ایک دن جب وہ اسی راستے سے گزر رہا تھا جہاں کریم قید تھا، اس نے اسے تڑپتے ہوئے دیکھا۔ حامد کا دل پگھل گیا۔ اس نے کریم کو آزاد کیا اور پانی پلایا۔ کریم اپنے کرتوتوں پر بہت شرمندہ تھا اور حامد کے پاؤں میں گر گیا۔ اسی وقت وہ جن دوبارہ ظاہر ہوا اور کہنے لگا، حامد، تو واقعی ایک عظیم انسان ہے، تیری نیکی نے ایک بار پھر مجھے شکست دے دی۔ جب جن نے حامد کی نیکی اور رحم دلی دیکھی تو اس کی سرخ آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک آ گئی۔ اس نے حامد سے کہا، اے لکڑہارے، تو نے نہ صرف اپنی جان بچائی بلکہ ایک گناہ گار انسان کو بھی آزاد کروا کر ثابت کر دیا کہ تیرا دل سونے کا ہے۔ لیکن اب تیرا اصل امتحان شروع ہوتا ہے۔ وہ جادوئی چراغ جو چوری ہوا تھا وہ اب پتھر بن چکا ہے، کیونکہ اسے لالچ کے ہاتھوں چھوا گیا تھا۔ اگر تو چاہتا ہے کہ تیری بستی کی بدحالی دور ہو اور تجھے تیرا انعام ملے تو تجھے کوہ کاف کے اس پار نیلم کی غار میں ایک جادوئی پانی لانا ہوگا جس سے یہ چراغ دوبارہ روشن ہو سکے۔ حامد نے ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا اور اللہ پر بھروسہ کر کے اس خطرناک سفر کا ارادہ کر لیا، جس نے اسے ایک جادوئی لکڑی کا ٹکڑا دیا تھا اور کہا، جب بھی تم کسی مصیبت میں ہو اسے زمین پر مارنا، یہ تمہیں راستہ دکھائے گی۔ حامد اپنی پرانی کلہاڑی کندھے پر رکھے کالی پہاڑیوں کی طرف نکل پڑا جہاں پرندے بھی پر نہیں مارتے تھے۔ راستے میں اسے ایک بولنے والا عقاب ملا جس کے پر زخمی تھے۔ حامد نے اسے اپنی قمیض پھاڑ کر اس کے زخم پر پٹی باندھی۔ عقاب نے شکریہ ادا کیا اور بتایا، نیلم کی غار کی حفاظت ایک 2 سروں والا اسلحہ کرتا ہے۔ حامد جب غار کے دہانے پر پہنچا تو وہاں واقعی ایک خوفناک اسلحہ پہرا دے رہا تھا جس کے منہ سے آگ کے شعلے نکل رہے تھے۔ حامد نے جادوئی لکڑی زمین پر ماری تو اچانک زمین سے ایک ٹھنڈا چشمہ پھوٹ پڑا جس نے اسلحے کی آگ کو ٹھنڈا کر دیا۔ حامد تیزی سے غار کے اندر داخل ہوا جہاں دیواریں قیمتی ہیروں اور نیلم سے جگمگا رہی تھی۔ غار کے وسط میں ایک سنہری پیالے میں وہ جادوئی پانی موجود تھا۔ جیسے ہی حامد نے پیالہ اٹھایا غار لرزنے لگی۔ ایک غیبی آواز آئی، اے انسان، کیا تو یہ پانی اپنی امیری کے لیے لے جا رہا ہے یا دوسروں کی بھلائی کے لیے؟ حامد نے بلند آواز میں کہا، میرا اللہ گواہ ہے، مجھے اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں چاہیے، میں اپنی بستی کے بھوکے بچوں اور پیاسے لوگوں کے لیے یہ قربانی دے رہا ہوں۔ یہ سنتے ہی غار خاموش ہو گئی اور حامد کو باہر نکلنے کا راستہ مل گیا۔
وہ دوڑتا ہوا واپس بستی میں پہنچا جہاں لوگ قحط سے نڈال تھے۔ حامد نے وہ جادوئی پانی اس پتھر بن چکے ہوئے چراغ پر چھڑکا۔ ایک زوردار روشنی پیدا ہوئی اور چراغ دوبارہ سنہری ہو گیا۔ اس بار چراغ سے کوئی جن نہیں نکلا، بلکہ اس میں سے ایک نورانی خوشبو پھیلی اور پوری بستی میں بادل چھا گئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے ایسا موسلادھار بارش ہوئی کہ سوکھے کھیت لہہ نہانے لگے اور کنویں پانی سے بھر گئے۔ حامد نے وہ چراغ بستی کے بیچوں بیچ ایک چبوترے پر رکھ دیا اور اعلان کیا، یہ چراغ اب کسی ایک کی ملکیت نہیں، یہ پوری بستی کی امانت ہے۔ جب تک ہم ایک دوسرے کا خیال رکھیں گے یہ بستی آباد رہے گی۔ بادشاہ وقت کو جب اس لکڑہارے کی بہادری اور سخاوت کا علم ہوا تو اس نے حامد کو اپنا مشیر مقرر کرنا چاہا، لیکن حامد نے عاجزی سے کہا، بادشاہ سلامت، مجھے محلوں کی ضرورت نہیں، میری اصل خوشی میری کلہاڑی اور ان غریبوں کی خدمت میں ہے جن کے ساتھ میں پلا بڑا ہوں۔ بادشاہ حامد کی اس بات سے اتنا متاثر ہوا کہ اس نے بستی میں ایک عظیم مدرسہ اور ہسپتال بنوایا جہاں یتیموں کا مفت علاج اور تعلیم کا انتظام کیا گیا۔ کریم، جس نے چراغ چرایا تھا، اب حامد کا سب سے وفادار دوست بن چکا تھا اور دونوں مل کر خلق خدا کی خدمت کرنے لگے۔ وہ جادوئی چراغ آج بھی اس بستی کی برکت کی علامت مانا جاتا ہے۔ اس واقعے نے سب کو یہ سبق سکھایا کہ سچی دولت سونا چاندی نہیں بلکہ وہ سکون ہے جو دوسروں کے کام آنے سے ملتا ہے۔ جو انسان اللہ کی مخلوق پر رحم کرتا ہے، اللہ پاک غیب سے اس کی مدد کے لیے ایسے اسباب پیدا کر دیتا ہے جو انسانی عقل سے باہر ہوتے ہیں۔ حامد لکڑہارے کی یہ کہانی آج بھی ان پہاڑوں میں گونجتی ہے، ہمیں یاد دلاتی ہے کہ نیکی کبھی ضائع نہیں ہوتی اور صبر کا پھل ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے۔ تو امید ہے آپ کو حامد لکڑہارے اور جادوئی چراغ کے یہ ایڈونچر بہت پسند آیا ہوگا۔ زندگی میں ہمیشہ سچائی کا راستہ اپنائیں، کیونکہ سچائی ہی وہ جادو ہے جو ہر مشکل کو آسان بنا دیتی ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی اچھی لگی تو پرانے قصے کارنر چینل کو لازمی سبسکرائب کریں تاکہ ہم آپ کے لیے ایسی مزید جادوئی اور سبق آموز کہانیاں لاتے رہیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں، ملتے ہیں ایک اور امیزنگ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔